السلام علیکم سر. آئی ایم ڈاکٹر زاہد انصاری. امیر محمود صاحب, میں ڈاکٹر زاہد انصاری ہوں, فارمر سیکریٹری گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, گریڈ 21 آفیسر ہوں, اور کرنٹلی آئی ایم سرونگ ایز چیئرمین FPCCI for standing committee across the country for health education. میں ریئلی امپریسڈ ود آل یور اسپیچ اینڈ ڈسکشن. میں بہت متاثر ہوا ہوں آپ کی, خاص طور پہ وہ جو 7 پوائنٹس آپ نے دیے, تو یہ جو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں 33 پروونسز پر. اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ ہوگا کہ لسانی طور پہ جو ہمارے صوبے بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا صوبہ بنا ہوا ہے پنجاب, پنجابی, سندھی, مہاجر, پٹھان. یہ چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو بہت ملک ترقی کرے گا. ایک چیز بس مجھے اس کی تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں کہ جب ہمارے 33 پروونسز ہو جائیں گے تو اس میں کتنی ڈیموکریسی پریویل کرے گی اور اس میں کتنا ڈیموکریٹکلی یہ رن ہوں گے, کیونکہ پھر ظاہر ہے وہ پارٹیز جو پنجاب اور سندھ اور بلوچستان KPK کے نام پہ چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے, اسی طرح ان کی وہاں پہ چیف منسٹرز بھی ہیں اسی نام سے. تو وہ ایسا نہ ہو کہ بیوروکریسی, جس میں ظاہر ہے میں بھی شامل ہوں, اور دوسرے ڈکٹیٹرشپ اس کو ان 33 پروونسز کو کور کر لے تو اور ڈیموکریسی برائے نام ہو جائے, جو آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بس اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ, اور دوسری اور بھی چیزیں ہیں, بہت بڑی ایکسرسائز کرنی ہوگی اس میں, فائنینسز کے حوالے سے, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, اور NFC ایوارڈ, یہ سب چیزیں. اور باقی یہ پروپوزل بہت اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ملک کی بقا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے. آپ کا ظاہر ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے ڈپارٹمنٹ چلائے اور دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بناتے ہیں اور اس میں آپ ڈیموکریٹک سسٹم رہے گا, ختم تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, بٹ آپ کے پولیٹیکل لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھ جائے گی, سٹیکس بڑھ جائیں گی پولیٹیکل لوگوں کی. آپ کے پاس 33 چیف منسٹرز ہوں گے جو سٹیک ہولڈر ہوں گے آف اے سسٹم. اگر میں اور ایک بات آپ سے اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس میں میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہماری کتنی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی جو بڑی پاپولر بھی تھی. ذوالفقار علی بھٹو واز اے پاپولر پرائم منسٹر, پہلا آپ کا ڈائریکٹلی الیکٹڈ, ڈائریکٹلی تو نہیں, جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, وہ پاپولر تھے. پھانسی دے دی گئی, کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ ان کے نیچے جو پولیٹیکل نیٹ ورک تھا وہ نہیں تھا ویسا جو ریئیکٹ کر سکتا. سٹیک ہولڈرز اس پولیٹیکل سسٹم کے لمیٹڈ تھے. نواز شریف 2/3 میجورٹی سے جیتا ہوا پرائم منسٹر, 4 صوبوں میں گورنمنٹ, اتنے ووٹ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ملے ہی نہیں کسی کو جتنے اس کو ملے. نکال دیا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, بیکاز پولیٹیکل سسٹم تھا ہی نہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. عمران خان جیسے بھی 2018 کے الیکشن ہوئے تھے وہ آئے تھے, پاپولر تھے, آج سب سے پاپولر ہے, لیکن نکال دیے گئے. کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا کورٹ سے. اگر ان کی سپریم کورٹ میں تاریخ ہو اور 1 لاکھ بندہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے تو آپ کا خیال ہے کہ اس کو فیصلہ نہیں ملے گا؟ مل جائے گا, لیکن نہیں ایسا ہو پاتا کیونکہ نیچے پولیٹیکل سسٹم تو ہے ہی نہیں. تو ہماری تو ریکویسٹ ان سارے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے نیچے بیس نہیں ہے. اگر آپ یہ کر لیں گے, اگر آپ اپنا اقتدار تقسیم کر لیں گے تو آپ کی پولیٹیکل بیس بن جائے گی. ہمارے جیسا ملک ہے ترکیہ, ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں وہاں پہ, پرائم منسٹر کو پھانسی بھی دی تھی انہوں نے, تو وہی کام کیے جیسے ہم کر رہے تھے. بٹ اردگان صاحب بن گئے میئر اور ان کی پارٹی نے لوکل گورنمنٹ میں ڈیلیور کیا ان ڈفرینٹ سٹیز. پرفارمنس کی بیس پہ وہ آگے آئے.
پرائم منسٹر بن گئے، پریزیڈنٹ بن گئے، ان کے خلاف کو ہو گیا، کس نے روکا؟ لوگوں نے روکا، کیونکہ بیس ان کے پاس موجود ہے، پولیٹیکل بیس ان کی بنی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر آپ اپنے اقتدار کو، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ اپنے اقتدار کو بانٹتے ہیں، وہ 33 پروونسز بننے دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ کسی کے 33 بیٹے نہیں ہوں گے، کسی کے 33 بھائی نہیں ہوں گے، تو پر فورس پولیٹیکل ورکرز کو آنا پڑے گا، مڈل کلاس سے لیڈرشپ ابھرے گی۔ دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے، پڑھی لکھی مڈل کلاس، رچ آف دا رچ نہیں آتے کہیں سے۔ بہت کم آپ کو دنیا میں ایسے لیڈر نظر آئیں گے جو بہت امیر بیک گراؤنڈ سے آئیں گے، موسٹلی پڑھی لکھی مڈل کلاس۔ میں کتنے نام لوں؟ بل کلنٹن کون تھا؟ کسی امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کو تو کسی اور نے پالا تھا۔ کلنٹن واز ناٹ ہز بایولوجیکل فادر ایون، کسی کے گھر میں پلا تھا۔ اوباما کون تھا؟ ابھی جو بائیڈن گیا جس کے بیٹے کا آپریشن تھا اور اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وین ہی واز اے وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور ابھی ہمارے ساتھ بھارت میں چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا۔ تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتے ہیں جو مڈل کلاس کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں، وہ انوائرمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے آپ جتنے لیڈر دیکھیں، ایک سنگل لیڈر ایسا نہیں ہے جو اپنی پرفارمنس کی بیس پہ آپ کی نیشنل پالیٹکس میں آ کے پرائم منسٹر بن گیا، اپنی پرفارمنس کی بیس پہ، کہ اس نے کسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کمال کر دیا ہو، اس نے کسی صوبے کو آگے لے کے چل پڑا ہو، اور باقی لوگوں نے دیکھا کہ یہ سندھ کا ایک لیڈر ہے یا کے پی کا ایک لیڈر ہے، اس نے کے پی کو یہاں پہ پہنچا دیا تو اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ ایسا ایک بھی لیڈر نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر کیسے آتے ہیں؟ یا فیملیز ہیں، وہ بھی زیادہ نہیں ہیں، نمبر نہیں بولتا، آپ کو پتہ ہی ہے، فیملیز ہیں، یا ایک دوسرا چینل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ ایک سنگل لیڈر، نیشنل لیڈر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو آرگینکلی گرو کیا ہو۔ تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔